سلطان نور الدین زنگی سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہے. ہر جمعرات کو 1000 درود شریف پڑھنا اپنی زندگی کا نصب العین بنا رکھا تھا. ہر جمعرات کو 1000 درود شریف بلا ناغہ پڑھتا تھا. لکھا ہے کہ ایک رات 700 مرتبہ پڑھا, نیند آ گئی, خواب میں دیدار ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو فرمایا نور الدین آج 300 درود شریف کم کیوں پہنچا؟ بادشاہ ہو کر 1000 درود شریف پڑھا کرتے تھے, ہم غریب ہو کر 100 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے. اور کمال یہ ہے کہ ہر شخص کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ میں جنتی ہوں اور جب سب سے پہلے میں داخل ہوں گا. یہی سلطان نور الدین زنگی کی حکومت ہے. عیسائیوں اور پادریوں نے سازش کی, 2 آدمی مسلمان ظاہری مسلمان بنا کر کے مدینے پاک بھیجے. انہوں نے جنت البقیع کے قریب ایک مکان خریدا اور اس مکان سے سرنگ لگانی شروع کر دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس تک. مٹی جو نکلتی اسے قبروں کی طرف پھینک دیتے. ایسا چونکہ پیچھے انگریز کی طرف سے آتا تھا, عیسائیوں کی طرف سے آتا تھا, مدینے پاک میں لوگوں کی بڑی خدمت کرتے تھے, بڑی سخاوت کرتے تھے, بڑی خیرات کرتے تھے. جو 4 دیگیں پکاتا ہوا نظر آ جائے اس کو ولی اللہ نہ سمجھا کرو. جس کے یا سال میں 2-4 مرتبہ نیاز پکتی دکھائی دے جائے تم تو کہتے ہو کہ حاتم طائی کا باپ یہی ہے. روزانہ کھانے پکاتے, خیرات کرتے, سخاوت کرتے, لوگوں کو راہوں پہ کھڑے ہو کر پانی پلاتے, نمازیں پڑھتے تھے کافر. سرنگ چلتی چلتی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے قریب پہنچی. اللہ اکبر. سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ بادشاہ وقت سویا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا اور ان دونوں آدمیوں کی شکل دکھائی دی. آپ نے فرمایا نور الدین تو سویا ہوا ہے اور یہاں مجھے یہ 2 کتے تنگ کر رہے ہیں. سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اٹھا. میرے گناہوں کی شامت مجھے نظر آئی, خواب مجھے نظر آ گیا. اٹھا, وضو کی, نوافل پڑھے, دعا اور استغفار کی, اپنے گناہوں کی معافی مانگی, پھر سو گیا. پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ خواب میں دیدار نصیب ہوا اور ان دونوں آدمیوں کی شکل دکھائی دی. فرمایا نور الدین تو سویا ہوا ہے, مجھے یہ کتے ستا رہے ہیں. پھر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اٹھا, دعا مانگی, وضو کیا, استغفار کی, نوافل پڑھے, پھر تیسری مرتبہ سو گیا. پھر خواب میں دیدار ہوا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور وہی جملہ اپنے ارشاد فرمایا, دونوں عیسائیوں کی شکل دکھائی. سلطان نور الدین نے اپنے وزیر اکٹھے کر لیے, اپنے مشیر اکٹھے کر لیے. رات کا وقت ہے, کہنے لگا کوئی نہ کوئی بات ہے, اب یہ خواب نہیں رہا. 3 مرتبہ مجھے شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ مجھے یوں فرما رہے ہیں. وہ کیسا بادشاہ ہوگا جس کو ایک رات میں 3 مرتبہ آقا کا دیدار نصیب ہو. قربان جاؤں اس بادشاہ کے پاؤں سے اڑی ہوئی خاک پہ.
दोस्तों ये भी गौर करो कि मुश्किल और परेशानी के वक्त में हमेशा अपने आदमी को कहता है कोई। तेरे साथ किसी का मुकदमा हो जाए, लड़ाई हो जाए, रंजिश हो जाए, उसको जाके कहेगा कि जिस पर तेरा 100% एतमाद हो कि ये मेरा है, यार देख मेरे साथ क्या हो रही है। पता चला कि काली कमली वाले का और नूरुद्दीन बादशाह का कितना गहरा ताल्लुक होगा। मशवरा दिया सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को कि दावत करो सारे मदीने के मर्दों की, और आप बैठकर देखते रहे जब वो आए पकड़ लेंगे। खुदा की कसम की तुला में एक वक्त सादतमंद होगा वो बादशाह जो पहले मदीना को दावत खिला रहा है, सामने बैठा है, सारा मदीना आ रहा है, खा रहा है, जा रहा है। बादशाह सामने बैठ के ही शक्ल को देखता जाता है, कहने लगा कोई नहीं, इनमें से एक भी नहीं। लोग कहने लगे कि मदीना तो सारा खत्म हो गया, फिर कोई बाकी नहीं रहा। अमीर गरीब दुकानदार काश्तकार ताजिर अच्छे बुरे सब खा गए, कोई पीछे बाकी नहीं। बादशाह कहने लगा, परेशान हुआ सुल्तान नूरुद्दीन, ये बात सच है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और गलत हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। सच है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और गलत हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नर है मदीना, आदमी कहाँ है, अंदर की बात नहीं बदलाई, और आदमी बाकी है मदीने से, मेरा ईमान कहता, मेरा यकीन कहता, आदमी बाकी है मदीने के दावत खाने वाले। तुम कैसे कहते हो सारे खत्म हो गए? और हुकूमत वाले को जल्दी तलाश करते हैं। एक वहीं पे हमारे आदि शबीताब जैसा अच्छा आदमी पास खड़ा हुआ था, कहने लगा जी मैंने हुन याद आए, दो बंदे बड़े नेक, बड़े वली, बड़े फकीर, बड़े हातिम ताई, बड़ी गुजारा हो कैसे तो खान देगी, वो तो खुआंदे हैं सारा ही दिन, वो किसी का नहीं खाते, वो तो सारा दिन खिलाते हैं, लोगों को सखावत करते हैं, पानी पिलाते हैं, सत्तू पिलाते हैं, पैसे देते हैं, गरीबों की इमदाद करते हैं, मरीजों की इयादत करते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन बादशाह कहने लगा चलो लाओ तो सही, नहीं खाएंगे मैं देख तो लूंगा, इजाजत तो कर लूंगा उनकी। उन दोनों नेकों को बुला के लाए कि लोगों की नजरों में वली अल्लाह बने हुए थे। बात का उसका काम गया कि यही है वो बदमाश, पकड़ लिया और उनकी मालिक शुरू की। यूं लिखा किताबों में कि लोगों ने ऐसा सिक्का बिठा रखा था उन्होंने कि पिटाई इनकी हो रही थी, सारा मदीना रो रहा था, हाय नेकों को मार दिया, हाय गजब हो गया, हाय वो देखो सत्तू पिलाने वाले की पिटाई हो गई, और फलाने जिसने मुझे कपड़ा दिया था उसकी पिटाई हो गई। और जो रो रही है कि ये तो हमें गरीबों को कपड़े देने वाले नेक लोग, उन दोनों को मार पड़ रही है और सारा मदीना रो रहा है। इसलिए पता चला कि जिसको लोग वली कहे वो वली नहीं, जिसको खुदा कहे ये मेरा है वो वली। कसम हजरात में लिखा है, ये बात कुरान हदीस की नहीं, कसम हजरात में लिखा है कि जब राबिया बकरी रहमतुल्लाह अलैहा औरत थी हसन बकरी के जमाने में, अपने जमाने की वली अल्लाह थी, उसका जब इंतकाल हुआ कब्र में जब रखा गया तो मुनकिर नकीर आके कहने लगे मन रब्बू का, राबिया तेरा रब कौन है? कहने लगी मैं तो सारी उम्र कहती रही हूँ वो है, आज तो उससे पूछो कि वो मुझे अपनी बनाता है कि नहीं।
تعالی علیہ ایک نیم مجذوب عورت تھی، ولی اللہ تھی، شیخ عبد الواحد ایک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، مجرد تھے، دنیا میں شادی نہیں کی، سارا دن روزہ رکھتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کے وقت رو کے عرض کر دیا، الہی میں نے دنیا میں شادی تو نہیں کی، تو جنت میں مجھے کون سی عورت دے گا؟ جب آواز آئی میمونہ ملے گی تجھے، وہ کون ہے؟ جو پہاڑ کے دامن میں رہتی ہے۔ شیخ کو شوق ہوا کہ چلو ملیں گے تو جنت میں، دیکھ کے تو آؤں ہے کس طرح کی کھول ہے۔ فطری امر ہے انسان کے دماغ میں، ہر آدمی کا جی کرتا ہے جس سے میری شادی ہو رہی ہے میں دیکھ تو آؤں وہ ہے کس طرح کی، کہ ایسا نہ ہو جلی ہوئی لکڑی ہوئی فیشن برقعے میں لپیٹ کر میرے متھے نہ مارنے کو۔ ہوتا ہے ایسا بھی، آدمی سمجھتا ہے کہ زمانے بھر کی حسینہ مجھے ملے گی، لیکن جو سامنے آتی ہے تو انشاءاللہ پھر وہی ہوتی۔ یہ سارا سرخی پاؤڈر یہی عورتیں تو ختم کرتی ہیں، اور اسپتالوں میں کام تھوڑا ہی آتا ہے۔ تو شیخ عبد الواحد بزرگ پہاڑ کے دامن میں پہنچے، دن کا وقت ہے، میمونہ نے نماز کی نیت باندھ رکھی ہے، اور اس کی بکریوں کو بھیڑیے بگیار چراتے پھر رہے ہیں، بگیار اور بھیڑیے چراتے پھر رہے ہیں۔ یہ بیٹھ گیا بزرگ ہوا، جب حضرت میمونہ نے سلام پھیرا نا، یہ منہ پھیر کر کہنے لگی، عبد الواحد یا عبد الوہاب نام ہے، عبد الواحد عبد الوہاب ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں کیوں آ گیا؟ اس کو مانا نہیں جانا جہاں وہ لے جایا کرتے ہیں کہ ان کو بھی علم غیب تھا، تو خدا جس کو بتا دے۔ ٹیلی فون آ جاتا ہے ریلوے اسٹیشن پر کھانے وال سے کہ تیزگام اتنے بجے پہنچ رہی ہے، وہ اعلان کر دیتے، یہ غیب کا علم تھوڑا ہی ہے، وہ تو کھانے والوں نے خبر دی۔ اللہ جس کو جتنی خبر دیتے اتنی رہے گی نا، زیادہ تو نہیں۔ اللہ بھی اپنے خزانے کو کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ حضرت میمونہ کہنے لگی، یا کیوں آیا؟ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا۔ کہنے لگا میرا نام کس نے بتایا تجھے؟ میرا نام کس نے بتا دیا تجھے؟ کہنے لگی واہ ہوا، جس نے میرا سارا پتہ تجھے بتلایا وہ تیرا نام بتانا مجھے نہیں جانتا۔ اور وہ حیران ہو کر کے دیکھنے لگا کہ بھیڑیے بگیار بکریاں چراتے پھر رہے ہیں۔ کہنے لگی کیا دیکھ رہا ہے؟ میں اس کے کام میں لگی ہوں، وہ میرا کام خود کرے، بھیڑیوں سے کرائے، کوئی کرے، مجھے کیا غرض ہے؟ میں اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہوں، میرا یہی کام ہے۔ اہل مدینہ رو رہے ہیں، نام آ رہا ہے، بڑے سخی ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اور محرم میں ان کے یہاں نیاز کی دیگ پکتی ہے، بڑے چاول بانٹتے ہیں، کھڑے سے مجلس لگتی ہے، بڑا زبردست ان کا کاروبار ہے، نماز نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنے، ارکان اسلام کو ڈھا دینا، ایک چاول دیگ بانٹ کر کے جنت کے دروازے پہ، اونچے دروازے پہ نام لکھوا لینا۔ اگر یوں نام لکھے جاتے تو بلال کا چمڑا نہ اٹھیڑا جاتا۔ پٹائی ہوئی دونوں کی، مدینہ منورہ کے حکمراں پولیس والے مار رہے، سارا مدینہ رو رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو اتنے نیک تھے، جتنے اللہ والے تھے، اتنے سخی تھے، ان کو نہ مارو، یہ تو سارے مدینہ پہ رات دن صدقہ کرتے ہیں، کھانے والے نہیں کھلانے والے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے خوب مالش کرائی، اس کے بعد ایک بول اٹھا، آؤ میں
بتاتا ہوں جس مکان میں رہا کرتے تھے اس مکان میں چاروں طرف جا کے دکھلایا، پھر مکر گیا، کچھ نہیں ملتا۔ جہاں مصلی بچھا ہوا ہے مصلی اٹھا کر تلاش کیا، اس مکان میں بھی کچھ نہیں ملا۔ نہ انہوں نے بتلایا مار کھاتے پکے ہوں گے نا 10 نمبریے، بتایا ہی نہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ کس مکان میں رہتے ہیں، اس مکان کی جا کر کے پولیس نے تلاشی لی، نہ کوئی مٹی نہ کوئی گھٹا نہ کوئی سراغ، کچھ بھی نظر نہ آئے۔ حیران ہے سلطان نور الدین زنگی، اور جب کچھ نہ انہوں نے بتلایا مار مار کے تھک گئے، نہ مکان سے کچھ پتا چلا، نور الدین نے سر سجدے میں رکھ دیا، میرے مالک بندہ ہوں رہنمائی فرما۔ میں آخر بندہ ہوں، مجھے غیب کا پتہ نہیں لگتا، پہنچ تو گیا ہوں، آدمی پہچان لیے، آگے میری تو ہی رہنمائی فرمائے گا۔ بس دل میں اللہ پاک نے ڈال دی کہ جس مصلی پہ کھڑے ہو کر تمہیں سجدہ کیا نا، یہ مصلی تو اٹھاؤ۔ مصلی اٹھایا تو نیچے سے چٹان، باقی تمام فرش سے الگ ایک چٹان ہے پتھر کی، چٹان اٹھا کر کے دیکھا، یہاں سے لے کر گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل سرنگ لگائی جا چکی تھی۔ اور عیسائی کافروں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نکال کے لے آؤ، پھر ہم مسلمانوں سے مطالبہ کریں گے کہ تم جو کہتے ہو یہاں ہمارا نبی ہے، یہاں ہمارا نبی ہے، یہاں ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں ہمارا رسول ہے، تو نبی کے جسم کو زمین نہیں کھایا کرتی، آؤ کھود کے دکھلاؤ ہمیں کہاں ہے، قبر خالی ملے گی، مسلمان جھوٹے ہو جائیں گے۔ یہ پروگرام تھا کافروں کا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے چاروں طرف 9 دیواریں بنوائی، زمین کی نچلی سطح سے لے کر اوپر تک، اور اس میں لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، شیشہ، ہر قسم کی دھات ملائی کہ کوئی بھی توڑ نہ سکے۔ اب جہاں میں اور آپ جا کر کے سلام پڑھتے ہیں، 9 دیواریں ہیں اور 10ویں جالی ہے، 9 دیواریں ہیں اور 10ویں جالی ہے، یہاں کھڑے ہو کر کے ساری کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام عرض کرتی ہے۔ تمہارا کیا کہنا؟ تمہیں تو وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے کیا لیتے ہو، تمہارے لیے بھی یہی کافی ہے۔ کیا کرو گے مدینے جا کر؟ نہ مدینے والا تمہیں ٹھہرنے دے، نہ تم وہاں ٹھہرو، نہ رہو نہ مرو، کوئی چیز بھی تمہارے بس کی نہیں۔ غرض یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے، بات یوں چل نکلی، آج کوئی مشہور بنا کر کے نہیں لایا کہ اللہ پاک نے بادشاہوں کو ولایت دی، حکمرانوں کو ولایت دی، خلیفاؤں کو ولایت دی، وزیر اولیاء کرام میں سے تھے، آج غریبوں کو کیا ہوا کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، بلکہ ایک وقت تھا لوگ بچا کرتے تھے۔ عالمگیر بادشاہ مغلیہ خاندان کا ہے رحمہ اللہ، نیک آدمی ہے، بہت اللہ والا ہے، اس کے زمانے میں ایک بہروپی نے پیری کا روپ دھار لیا، بزرگ بن بیٹھا ایک جھوپڑی میں، اس نے کئی شہر کے قریب بنائی ہوگی، یہ ہمارے زمانے کے جتنے ملنگ ہیں نا کلیوں والے، قبرستان کے کنارے پہ جا کے کلی بناتے ہیں، جتنی چرس، جتنی فیم، جتنی بھنگ، جتنا جوا قبرستان میں ہوتا ہے شہر میں نہیں ہوتا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں جتنی بدکاری لوگ قبرستان کے ارد گرد کرتے ہیں اتنی بدکاری تکلے میں نہیں۔ الزام ہمیں دیتے ہو، تم مردوں میں بیٹھ کر شراب پیو، جنگ پیو، چرس پیو اور بکواس کرو، نماز نہ پڑھو، حرام خوری کرو، اور پھر وہاں بھی ہم اس قبرستان میں عیب کیے جاتے ہیں جہاں جائے بغیر تیرا گزارا نہیں۔ لاکھوں من مٹی کے نیچے جانا پڑے گا، اور خدا کے
اگر کوئی باعمل آدمی اچھا متقی قسم کا آدمی قبرستان سے گزرتا ہوا سورۃ یاسین پڑھ کے بخش کے چلا جائے، نبی نے ارشاد فرمایا 40,000 مردوں کی نجات ہو جاتی ہے۔ کتنے کامیاب تھے یہ لوگ کہ جنہوں نے نمازیں نہیں، روزے نہیں، حج و زکات نہیں، خدا اور اس کے رسول سے ان کا کتنا تعلق تھا۔ آج بھی بے شمار حضرات، حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب اللہ تعالیٰ صحت عطا